بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ براک اوباما امریکہ کے ایک مضبوط ترین صدر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 2 ٹینورز گزارے تھے، جس میں اس کے دوران جو افغانستان پر جو ان کا جو فوجی آپریشن تھا، اس کے علاوہ عراق میں، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی مضبوط صدر تھے۔ تو انہوں نے اب ایک کتاب لکھی ہے دی پرامس لینڈ، جس میں انہوں نے بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں۔ ان انکشافات کا جو زیادہ تر تعلق ہے تو وہ مسلمان ممالک سے ہے، کیونکہ مسلمان ممالک میں وہ ایک فوجی آپریشن کر رہے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے کچھ انکشافات پاکستان کے بارے میں، یمن، عراق اور اس کے علاوہ افغانستان کے بارے میں کیے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے براک اوباما صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے جو آرمی چیف تھے امریکہ کے، تو وہ ان پر کڑی نظر رکھتے تھے، کیونکہ ان کا جو آئیڈیا تھا، ان کی جو نظریات تھی، تو وہ یہ تھی کہ جو مسلمان ممالک ہیں جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ہوتی ہے مغرب میں اور خاص طور پر امریکہ میں، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہے سختی سے نپٹا جائے، اور اس حوالے سے وہ ڈرون اٹیکس بھی کرتے تھے۔ تو وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے جو آرمی چیف تھے تو وہ ان پر کڑی نظر رکھتے تھے، اور کبھی کبھی تو وہ اس حد سے بھی گزر جاتے تھے، ان کے معاملات میں جو ہے دخل اندازی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کو بالکل خوشی نہیں ہوتی تھی جب کہ ڈرون اٹیکس ہوتے تھے پاکستان میں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ تھی کہ بہت سے لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ وہاں پر جو حالات ہے، وہاں پر بے روزگاری ہے، وہاں پر بد امنی ہے، وہاں پر دوسرے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے خود کو جو ہے اس دہشت گردی کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ اس طرح کے جو ہے واقعات میں حصہ لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ ان کی کونسلنگ کی جائے، ان کو جو ہے صحیح راہ پر لے کر جائے، ان کو پراپر تعلیم دی جائے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میری جو الیکشن کمپین تھی وہ بھی اس حوالے سے تھی۔ تو لیکن جو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، پینٹاگون تھا یا دوسرے جو ڈیفینس ادارے تھے، تو وہ ان کو اس پر عمل کرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی جو پالیسی تھی کہ کسی بھی طریقے سے وہ مسلمان جو ممالک ہیں جن کو وہ 9/11 کے بعد بدنام کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے، ان پر حملے کیے جائے اور ان کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی انکشاف ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور انکشاف کی ہے جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے میں، وہ آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ صدر باراک اوباما نے جب پاکستان کے حوالے سے اس میں ایک انکشاف کیا کہ جب میں نے ایبٹ آباد پر آپریشن کیا اسامہ بن لادن کے خلاف، تو میرے لیے وہ ایک بہت ٹف ٹائم تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس وقت کے جو پاکستان کے صدر تھے آصف علی زرداری، تو جب میں اسے کال کروں گا تو وہ کیا سمجھیں گے اگر میں اس کو کال کروں گا۔ تو یہ میرے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی سخت ٹائم تھا، لیکن مجھے حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے حیرت ہوئی بڑی کہ جب میں نے اسے کال ملائی تو آصف علی زرداری مجھ سے زیادہ خوش تھا، اور اس پر انہوں نے کچھ نہیں کہا اور نہ غصے کا اظہار کیا۔ تو اس سے یہ انکشاف ایک بہت بڑا انکشاف ہے پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان کے جو پچھلی حکومتیں ہیں ان کے حوالے سے، کہ امریکہ کے جو صدر تھے باراک اوباما، ان کو مسلمانوں کی فکر تھی، وہ اس بک میں لکھتے ہیں، لیکن ہمارے جو اپنے جو لیڈران تھے آصف علی زرداری اس وقت کے، اور پیپلز پارٹی جو تھی، ان کا جو ایجنڈا تھا وہ اپنے ہی ملک کے، اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف تھا۔ یہ پاکستان کی سلامتی پر ایک بہت بڑا حملہ تھا، کیونکہ کوئی بھی آ کر بارڈر کراس کر کے یہاں پر پاکستان کے اندر کارروائی کرتا ہے بغیر گورنمنٹ کو اطلاع دیے، بغیر اسٹیبلشمنٹ کو بتائے ہوئے، ان سے اجازت لیے بغیر، تو کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت کے جو صدر تھے آصف علی زرداری صاحب، وہ اس پر ایکشن لیتے، احتجاج کرتے، اور امریکہ سے یہ کہتے کہ آپ ہمیں بول لیتے یا اسٹیبلشمنٹ کو بول لیتے، وہ اس کے خلاف کارروائی کر لیتے، لیکن انہوں نے ڈائریکٹلی حملہ کیا، اور آصف علی زرداری جو تھے وہ اس پر نہ تو انہوں نے کوئی غصے کا اظہار کیا بلکہ وہ خوش ہو گئے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان جیسے حکمرانوں سے نجات مل گئی، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی پاکستان کا نام بہت سی جگہوں پر بدنام کیا ہے۔ ہمارے چینل گلوئنگ پاکستان کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ دیکھنے کے لیے، والسلام۔